अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। कोई चौथी बार आके फातिमा ने खिड़की से बाहर झांका था। इस मर्तबा भी बिल्कुल वैसा ही मंजर था जैसा पहले था। हाँ, अलबत्ता सामने के 2 घर छोड़कर तीसरे घर के आगे रश लगा देखकर उसे तजस्सुस हुआ। या अल्लाह, अब इधर क्या हो रहा है, देखूं तो। और कुर्सी घसीट कर देखने को खड़ी हो गई। दरमियान में ढेर सा साग फैलाए वो सब खवातीन इर्द गिर्द घेरा डाले बैठी थी। कुछ उन्होंने पालक और साग के गट्ठे बना रखे थे और दूसरी उन्हें काटी जा रही थी। आपस में एक दूसरे के साथ हंसी मजाक और खुशगपियों में मसरूफ औरतें उसे जरा अच्छी न लगी। देखते ही देखते चंद मिनटों में साग और पालक कट गई तो ना जाने वो कितनी देर उनकी बेफिक्री और फारिगुल बाली पे कुड़ती रही। अगर उसका 6 माह का छोटा बच्चा अली उठ के रोने नहीं लग जाता। फातिमा का महका और ससुराल दूसरे शहर में थे और वो खुद भी वहाँ अपने ससुराल में ही रह रही थी। उसके शोहर सरमद की जॉब चूंकि इधर थी तो वो अपने एक दोस्त के साथ रूम शेयर करके रहता था। हर वीकेंड पे वो घर चला जाया करता था। अभी 1 माह पहले ही इस मोहल्ले में सरमद ने घर किराए पे लेके फातिमा और बच्चों को यहाँ शिफ्ट कराया था। अली से बड़े 3 साला अमन को भी इधर ही आकर स्कूल में दाखिल कराया था। अगरचे अभी उनकी मोहल्ले में किसी से जान पहचान तो न थी, फिर भी चंद दिनों में फातिमा यहाँ की औरतों और बच्चों से अच्छी खासी बेजार हो गई। वजह वही कुछ ऐसी थी। औरतें दिन चढ़े जो धूप सेंकने को घरों से बाहर निकलती तो सारी दोपहर गली में गुजार देती, आपस में खुशगपियां करती। सलाई से लेकर सब्जी काटने और मसाला पीसने तक उनके सारे काम घर के बाहर गली में ही अंजाम पाते। जैसे ही बच्चों को घर वापस आने का टाइम होता अंदर चली जाती और फिर बच्चे शाम को स्कूल से आकर जब खेलते तो खूब हंगामा रहता, जिससे फातिमा को बहुत कोफ्त होती। एक रोज फातिमा दोपहर में बच्चों को सुलाने जो लेटी तो साथ में उसकी भी आंख लग गई। अभी चंद ही मिनट गुजरे होंगे कि बाहर की बेल पे उसकी आंख खुली। ऐसा लगता था कोई बेल पे हाथ रख के उठाना भूल गया। या अल्लाह, खैर, लगता है कोई आफत आ गई। उसने भाग के दरवाजा खोला तो सामने एक मस्कीन सूरत मोहल्ले का बच्चा खड़ा था और उसे देखते ही सलाम झाड़ा। क्या मसला है, क्यों इस तरह से बेल दे रहे हो? बच्चे की इस हरकत पे उसे बेपनाह गुस्सा आया। फिर सलाम का जवाब कहाँ देना था, बल्कि उखड़े हुए लहजे में बोली, भाग जाओ यहाँ से, किसी को कोई बोल नहीं मिलेगी, और अगर दोबारा गेंद के लिए बेल बजाई तो देखना तुम लोगों की पिटाई लगा दूंगी। और खबरदार अपने घर के आगे खेलो, मेरे घर के आगे तुम लोगों ने तो ग्राउंड बना लिया है। किसी ने आइंदा मेरी बेल बजाई तो मैं बुरी तरह पेश आऊंगी। सॉरी आंटी, आप आज हमें बॉल दे दे, दोबारा हमारी बॉल आपके घर आई तो आप वापस ना कीजिएगा। बच्चे मिन्नतें कर रहे थे मगर उसे और गुस्सा आने लगा। वो तो जैसे अंगारा ही बन गई। वो तो शुक्र है कि अमन और अली अभी तक गहरी नींद सो रहे थे, वरना शोर से उठते तो अमन कच्ची नींद से जाग जाता। फातिमा के लिए फिर उसे चुप कराना मुश्किल मरहला हो जाता। सारी शाम वो जिद में पड़ा रहता। बस फिर शाम तक जाके उसका गुस्सा ठंडा हुआ। वो भी सरमद के ऑफिस आने का टाइम हो चला था तो उसे अपना मुंह ठीक करना पड़ा। यार, क्या ही मुअद्दब और अच्छे बच्चे हैं इस मोहल्ले के। मुझे देख के फौरन सलाम करते हैं, इतने एहतराम से पेश आते हैं। सच में मैं तो हैरान होता हूँ। आजकल के ज़माने में जब इंटरनेट के सिवा किसी और से वास्ता बच्चे रखना नहीं चाहते तो यहाँ किस कदर तहजीब याफ्ता बच्चे हैं। रात खाने से फारिग होकर बच्चों से खेलते हुए सरमद उसे बता रहा था, लेकिन बर्तन समेट कर किचन में जाते हुए फातिमा को तो गोया ब्रेक लग गई। छोड़ें सरमद, आप भी किन बच्चों से मुतासिर हो रहे हैं जो स्कूल से आने के बाद सारा वक्त बाहर गली में ही खेल तमाशे करते हैं। खुदा की पनाह, ना इनकी माओ ने मना करना है, खुद तो घरों में आराम करती हैं और इन्हें शोर शराबे के लिए बाहर निकाल देती हैं, और ये दूसरों का जीना हराम करके रखते हैं। बच्चों की तारीफ करके सरमद ने गोया उसकी दुखती रग पे हाथ रख दिया था।
तभी उसने भी दिल की भड़ास निकाली। खैरियत है, कोई बात हो गई है, इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? सरमद को फिर उसने सारी बात बताई, जिस पे वो कहने लगा, फातिमा तुम भी हद करती हो, बच्चों से क्या मुकाबला, गेंद दे देनी थी यार, यूं डांट के तुमने अच्छा नहीं किया। हाँ, जैसे मुझे तो कोई काम नहीं कि मैं हर वक्त बैल के जवाब में भागती रहूं। इन बदतमीज बच्चों को बॉल मिल भी जाती तो इन्होंने चैन नहीं लेने देना था। लेकिन देखो, कल जब तुम्हारे बच्चे भी इसी तरह खेलेंगे तो क्या गली के बाकी बच्चों की तरह तुम उन्हें भी बॉल वापस नहीं करोगी? जिस पर वो उछल पड़ी और कहने लगी, हाय सरमत, ये आप क्या कह रहे हैं? अल्लाह ना करे, इतने गंदे माहौल में कभी भी नहीं भेजूंगी मैं इन्हें। खराब करवाने का कोई शौक नहीं मुझे अपने बच्चों को। जिस पर सरमत ने खामोश होने में ही आफियत जानी। फातिमा इस मोहल्ले में आके बिल्कुल भी मुतमईन नहीं थी, बल्कि उसे लगता था वो जहनी मरीजा बनती जा रही है। एक पल जो सुकून का हो। बाहर निकलो तो चौक में बैठी औरतें सर से पैर तक मुआयना करती। क्या बताऊं आपको, सरमद ने इतने अजीब से इलाके में घर लिया है जहाँ की औरतें और बच्चे घर में कम ही टिकते हैं, हर वक्त गली में रहते हैं। उस रोज फातिमा पिछले 20 मिनट से मुसलसल अपनी अम्मी से यही गिले शिकवे कर रही थी। मौजूए गुफ्तगू मोहल्ले की औरतें और बच्चे ही थे। किसके घर कौन आया है, कौन गया है, जरा भी यहाँ छुपा नहीं रहता। हर कोई लिफाफे के अंदर तक पड़ी चीजों को भांप लेता है। हर वक्त माँ और बच्चों ने तमाशा लगाया होता है। अम्मी उसे बार बार मोहल्ले में किसी से कोई राब्ता न रखने की ताकीद कर रही थी। छोड़ो बेटा, तुमने क्या लेना देना है इन औरतों से, तुम बस अपने बच्चों पर तवज्जो दो और बेवजह किसी से मेलजोल बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं, ना इन्हें घर में घुसाने की ज़रूरत है। ऐसी औरतें तो एक की चार जोड़ के आगे से आगे फैलाती हैं। तौबा 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 करें अम्मी, मुझे तो कोई शौक नहीं। अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपने घर में ही बहुत खुश हूँ, इतनी मसरूफ़ रहती हूँ, क्योंकि मुझे किसी के घर जाकर देखने की ज़रूरत नहीं कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, तो मैं अपने घर पे तवज्जो देती हूँ। मेरा तो ये हाल है, मोहल्ले में निकलूं भी और कोई सलाम करे तो मैं जवाब दिए बगैर ही आगे चल पड़ती हूँ। इसलिए अम्मी कि मैं इनसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती, इतने जाहिल उजड़ लोग हैं यहाँ पे। अम्मी को खूब सुनाकर उसने अपना दिल हल्का कर लिया, तो उसके बाद फ़ोन बंद कर दिया। उस रोज़ उसकी दोस्त फायजा आई हुई थी। इतनी मुद्दत के बाद जब मिली तो बहुत अच्छा लगा। बचपन से लेकर जवानी, शादी तक तमाम ही किस्से एक दूसरे ने सब बच्चों को सुना डाले। और तो और फातिमा ने न जाने कितने खाने बनाकर अपनी सहेली की खिदमत मदारत की। सच यार, बहुत अच्छा लगा। वादा करो तुम भी मेरे घर जल्दी आओगी। फायजा ने रुखसत होने से पहले उसे अपने घर आने की दावत भी दे दी। फातिमा, बस एक बात कहूँ, तुम्हारा इलाका और मोहल्ला बड़ा अजीब सा है यार। यहाँ लोग बड़े बैकवर्ड हैं। मुझे लगता है तुम्हें किसी अच्छी जगह पे घर लेना चाहिए। खुदा की कसम, मेरे इलाके में इतने खूबसूरत मकान हैं, तुम यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो जाओ, फिर हम एक साथ रहेंगे तो कोई मसला भी नहीं होगा। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो, मैं बस बहुत जल्द अब इस इलाके से जान छुड़ा लूँगी। फातिमा की सहेली कहने लगी, हमारी सोसाइटी में तो ये हाल है कि जनाजा भी चला जाना तो कोई खैर खबर नहीं लेता। वो अपनी सोसाइटी की खूबियाँ बता रही थी कि वहाँ कितनी सिक्योरिटी है, वहाँ कोई किसी पे नज़र नहीं रखता, किसी को तंग नहीं करता, हर कोई अपनी अपनी ज़िंदगी में मगन रहता है। यूं तांका झांकी की आदत नहीं, सुकून ही सुकून है। बस ठीक है, तुम भाई को मना लो। फातिमा, इस तरह मेरी सोसाइटी में आ जाओगी ना तो हम दोनों एक साथ रहेंगी। मुझे यकीन है हमारा वक्त बहुत अच्छा गुजरेगा। और यूं फायजा उससे वादे वईदे लेकर रुखसत हो गई। और वो इतवार छुट्टी का रोज था। छुट्टी के रोज भी मोहल्ले में कोई सुकून न था, बल्कि आम दिनों से ज्यादा हंगामा उतरा हुआ था। आज भी इन मनहूस मोहल्ले वालों ने इर्द गिर्द के मोहल्ले वालों को भी दावतें आम दे रखी थी। तभी इस कदर शोर मचा हुआ था। सरमद सो के उठ चुका था, बच्चे अपने खिलौनों में मसरूफ थे, जबकि अली वॉकर में बैठा बाहर उठते शोर से खुश होकर तालियां बजा रहा था। सरमद बेटे की तरफ मुतवज्जो हुआ और कहने लगा, आप बहुत खुश हैं, चलो अच्छा है कि मैं आपको बाहर बच्चों के साथ खिलाकर लाता हूँ।
لیکن یہ سننا تھا کہ فاطمہ کو تو پتنگے لگ گئے۔ اس نے کہا ایسا ہرگز نہیں ہوگا، آپ ان بچوں کے ساتھ میرے بچوں کو کھلائیں گے؟ اس قدر فضول قسم کے لوگ ہیں یہ لوگ میرے بچوں کے ساتھ کھیلنے کے قابل نہیں ہیں، میرے بچوں میں بہت مینرز ہیں۔ سرمد کو یہ سن کے بہت افسوس ہوا۔ اس نے کہا کہ جب سے تم اس محلے میں آئی ہو ہر وقت یہاں کی برائیاں کرتی رہتی ہو۔ جس پہ فاطمہ بولی ہاں، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ ہم کسی سوسائٹی میں چلے جائیں، اس بیک ورڈ محلے کو چھوڑ دیں۔ جس پر اس نے کہا کہ یہ بات اب دوبارہ زبان پہ مت لانا۔ وہ تو خواب سجائے بیٹھی تھی کہ وہ بہت جلد فائزہ کی سوسائٹی میں گھر لے لے گی جہاں ہر طرف سکون اور چین ہوگا، لیکن سرمد نے اسے صاف صاف بتا دیا تھا کہ یہاں اس کا 1 سال کا ایگریمنٹ ہے اور جتنا ایڈوانس اس نے اس گھر کے لیے بھرنا تھا بھر دیا۔ اس گھر کو خوبصورت طریقے سے ڈیزائن کرنے اور تمہاری خواہش کے مطابق فرنیچر ڈلوانے میں میری ساری سیونگ لگ گئی۔ اب ممکن نہیں کہ میں اس گھر کو 1 سال سے پہلے چھوڑ سکوں۔ جس میں فاطمہ تو جیسے تڑپ کے رہ گئی اور بولی کہ میرا یہاں گزارا بہت مشکل ہے، آپ مجھے پھر واپس امی کے پاس بھجوا دیں، کم از کم وہاں سکون تو ہوگا۔ سرمد یہ بات سن کر اتنا دل برداشتہ ہوا کہ گھر سے ہی باہر نکل گیا۔ تبھی باہر بچوں نے اسے گھیر لیا اور کہنے لگے آئیں انکل، ہم سب آپ کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ کرکٹ کا تو اسے شروع سے ہی بہت جنون تھا۔ 2 گھنٹے بچوں کے ساتھ لگ کے اس نے خوب کرکٹ کھیلی اور اس کا موڈ بحال ہو گیا، جبکہ اندر فاطمہ جلتی رہی۔ سرمد گھر واپس آیا تو اس کا موڈ اچھا تھا۔ سچی مزہ آ گیا بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیل کے، ورنہ گھر سے آفس، آفس سے گھر کے چکر میں بندے کو اور کچھ سوچتا ہی نہیں اور جسم کا الگ بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ کچھ گھنٹے پہلے والی ناراضگی کو بھلا کر وہ فاطمہ سے ایسے باتیں کر رہا تھا جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو، اور بس پھر وہ پہلا اتوار ہی تھا۔ اس کے بعد تو ہر اتوار سرمد نے اپنا معمول بنا لیا کہ وہ محلے کے بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیلے گا۔ اگر کسی وجہ سے وہ نہ جاتا تو بچے اسے بلانے پہنچ جاتے۔ فاطمہ اتنا احتجاج بھی کرتی لیکن وہ اس کی ایک نہ سنتا۔ اس روز سرمد کو آفس کے کام سے باہر جانا تھا تو وہ صبح سویرے نکل گیا۔ علی کو گھر میں بخار نے آن گھیرا۔ اس نے گھر پہ دوائی دی لیکن پھر بھی علی بے حد چڑچڑا اور بے چین تھا۔ فاطمہ درست طریقے سے گھر کا کام بھی نہ کر سکی اور اسے اٹھائے اٹھائے پھرتی رہی۔ امن اسکول سے گھر آیا تو فاطمہ نے اسے کھانا کھلایا اور سلانا چاہا، اور اسے سلاتے سلاتے خود بھی تھکن سے بے حال ہو کے سو گئی۔ امن کا تو آج سونے کا بھی دل نہ تھا اور ماں کو سوتے دیکھ کر وہ بیڈ سے اترا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر تو ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر اپنے پرانے کھلونوں اور کاروں سے کھیلتا رہا، پھر اس کا رخ کچن کی طرف تھا۔ چولہے کے پاس رکھی ماچس دیکھ کر اسے بہت خوشی ہوئی، کیونکہ فاطمہ اسے ہمیشہ کیبنٹ میں رکھتی تھی۔ آج وہ بھول گئی تھی، اسے اپنی من پسند چیز مل گئی تھی۔ اسے ہمیشہ سے ہی ماچس استعمال کرنے کا بہت شوق تھا۔ اب کیا تھا، ماچس پکڑے وہ ساتھ والے کمرے میں گھس گیا اور پردے کے پیچھے چھپ کر بیٹھ کر آگ جلانے کی کوشش کرنے لگا۔ ایک کے بعد ایک ایک کر کے ساری تیلیاں، ہونا کیا تھا، بہت سی تیلیاں تو اس سے جل ہی نہ سکی۔ ایک جو آج جلی سی تھی وہ پردے پہ جا گری۔ جیسے ہی پردے پہ گری، ریشمی پردے نے آگ پکڑ لی۔ وہ خوف زدہ ہو کے بھاگا اور ماں کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے چھپنے کی جگہ تلاش کرنے لگا۔ آؤٹ آؤٹ! اسی وقت باہر گلی میں شور اٹھا تھا۔ فیضان کی گیند پر حارث نے چھکا مارنے کی کوشش کی۔ اپنی طرف سے تو اس نے زوردار ہٹ ماری تھی، لیکن گیند سیدھا جا کر فاطمہ کی چھت پہ گرا۔ اب کھیل کے رول کے مطابق نہ صرف وہ آؤٹ ہو چکا تھا بلکہ اسے چھت پہ جا کے گیند بھی اٹھانا تھا۔ ویسے تو فاطمہ نے انہیں گیند دینا نہیں تھی، اس لیے بچوں نے یہ رول بنا رکھا تھا، چلو یار جلدی کرو، بال لاؤ جا کر، ہمیں گیم ختم کرنی ہے، ویسے بھی اکیڈمی کا ٹائم ہونے والا ہے۔ حارث کسی طرح کھڑکیوں سے لٹکتا اور گرلوں کو پکڑتا چھت پہ پہنچا۔ جو ہی گیند اٹھانے کو جھکا، نیچے سے اسے جلنے کی بو آئی۔ وہ تھوڑا سا آگے ہو کے دیکھنے لگا۔ نیچے گلی کے ساتھ کمرے کی کھڑکی سے دھواں باہر کو آ رہا تھا۔ وہ گھبرا کر بچوں کی طرف واپس آیا جو اس کے بال لانے کے منتظر گلی میں ہی کھڑے تھے۔ عمر، سرفراز، حسن، لگتا ہے سرمد بھائی کے گھر آگ لگی ہوئی ہے، کھڑکی سے دھواں نکل رہا ہے، پتہ نہیں آنٹی کہاں ہے، جاؤ اپنے اپنے گھروں سے پانی لاؤ، اور عمر تم جلدی سے بیل کر کے آنٹی کو بتاؤ، دیکھو وہ گھر ہیں کہ نہیں، میں نیچے آتا ہوں۔
حارث کے اتنا کہنے کی دیر تھی کہ گلی میں یکدم سناٹا چھا گیا۔ بچے دوڑے، کوئی ڈول پکڑ کے لایا تو کوئی پانی کا کین، کسی نے خالی بوتلیں ہی بھر کے لانے کی ذمہ داری لے لی۔ اور تب بچوں نے یہ دیکھنے کو کہ گھر کوئی ہے یا نہیں بیل دی۔ پہلی بیل پہ تو کوئی نہ آیا۔ انہوں نے بیل کے اوپر ہاتھ ہی رکھ دیا۔ فاطمہ جو اندر گہری نیند میں سوئی تھی ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی۔ آئی تو وہ بہت غصے میں تھی، تن فن کرتی، لیکن دھوئیں کی بدبو سے جیسے وہ ایک دم چونکی۔ پہلے بھاگ کے دروازہ کھولا، بچے پانی کی بوتلیں، ڈول، بالٹیاں لیا اندر کی طرف بھاگے۔ آنٹی آگ لگی ہوئی ہے، آگ! وہ بس یہی چیخ رہے تھے۔ آگ کیسے لگی فاطمہ کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ اس نے بھی اندر کی طرف دوڑ لگائی۔ علی کو بغل میں دبائے وہ امن کو ڈھونڈ رہی تھی، لیکن امن کی آواز ہی نہ آ رہی تھی۔ وہ امن امن چلاتی ادھر ادھر بھاگ رہی تھی۔ آنٹی اندر سے تو کوئی باہر نہیں آیا، ہم نے چیک کر لیا ہے، تو پھر وہ کدھر چلا گیا؟ اب بچے بھی پورے گھر میں امن کو ہی ڈھونڈ رہے تھے، ساتھ ساتھ آگ بجھانے لگے ہوئے تھے۔ فاطمہ کو نہ کچھ ہوش تھا نہ کچھ اپنی سمجھ آ رہی تھی۔ آنٹی! امن ڈرائنگ روم کے پردے کے پیچھے چھپ کے بیٹھا تھا۔ حارث نے اسے اٹھا کر فاطمہ کے سامنے کر دیا۔ بیٹے کو صحیح دیکھ کر اس کی تو چیخیں نکل گئیں۔ دھاڑے مار مار کر بچوں کے ساتھ خود بھی رونے لگی۔ ادھر محلے کے بچوں کی کوششوں سے آگ پہ قابو پا لیا گیا۔ پردے نے آگ پکڑی، لکڑی کے صوفے کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، جس کی وجہ سے قالین کا بھی کچھ حصہ جل گیا۔ دو بچوں نے آگ بجھانے کی کوشش میں اپنے ہاتھ بھی جلا لیے۔ بچے تو آگ بجھا کے واپس چلے گئے، لیکن جب ان کی مائیں باری باری آ کر فاطمہ کو حوصلہ دے رہی تھیں کہ اللہ کا شکر ادا کرو بیٹا، کسی بڑے نقصان سے بچ گئی ہو، کوئی لیا دیا کام آ گیا، پریشان مت ہو، بھائی کے آنے تک ہم ہیں، تمہارے ساتھ ہیں۔ اور وہ اس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ بھی رکھ رہی تھی۔ اسے تو اپنا بھی کوئی ہوش نہیں تھا، کون اسے پانی پلا رہا تھا، کون بچوں کو سنبھال رہا تھا۔ اس کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی اور وہ بس روئے جا رہی تھی۔ سرمد رات کو گھر پہنچا تو بیوی کی حالت، اس کے چہرے کی اڑی ہوائیاں دیکھ کے وہ بہت پریشان ہو گیا۔ سارا قصہ پتا چلا تو بیوی بچوں کے بچ جانے پہ اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور سوئے ہوئے بچوں کو ہی سینے سے لگا کر پیار کرنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے اور وہ بار بار اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ اگلے روز آفس ضروری جانا تھا، پھر بھی وہ جلدی واپس آ گیا اور آ کر کہا، میں شرمندہ ہوں فاطمہ کہ میں نے تمہاری بات نہیں مانی۔ اب ہم بہت جلدی کسی اچھی سوسائٹی میں گھر لے لیں گے۔ کل اگر تم لوگوں کو کچھ ہو جاتا تو میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہ کر پاتا۔ وہ انتہائی رنجیدہ تھا۔ نہیں سرمد، ایسا مت کہیں، ایسا نقصان یا پریشانی تو کہیں بھی ہو سکتی ہے۔ میں بھی پراپرٹی ڈیلر کے پاس سے آ رہا ہوں، اسے میں نے کہا ہے مجھے کسی اچھی سوسائٹی میں کوئی بڑا گھر دکھا دے جو ہوادار ہو، ایسا چھوٹا مکان نہ ہو، اور مالک مکان سے بھی معاملات جلد نمٹا لوں گا۔ جیسے ہی اچھا گھر ملے گا ہم شفٹ ہو جائیں گے۔ کم سے کم ریسکیو کی کوئی گاڑی تو اس جگہ پہ آ سکے گی نا، کم سے کم کسی کھلی سوسائٹی میں گلیاں اور سڑکیں کچھ کھلی ہوں گی، خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ ہو، کوئی ریسکیو کی گاڑی، آگ بجھانے والے تو آ سکتے ہیں۔ یہاں تو کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا نا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اب ہم جلد یہاں سے شفٹ کر جائیں گے۔ کہنے کو تو فاطمہ کی دلی مراد بھر آئی تھی، لیکن آج اس کے بدلے انداز دیکھ کے سرمد حیران رہ گیا، کیونکہ اس نے صاف اعلان کر دیا کہ میں اس محلے سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ سرمد نے سے کہا کہ میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں فاطمہ، اور اب یہ فیصلہ میں نے دل و دماغ سے کیا ہے۔ یہ میری ہی غلطی تھی جو میں نے ایسے پسماندہ سے علاقے میں گھر لے لیا۔ خیر تم پریشان نہ ہو، تم لوگوں کی خوشی میری زندگی کی اولین ترجیح ہے۔ مجھے معاف کر دینا اس وقت کے لیے جو تم نے یہاں اذیت میں گزارا ہے۔ لیکن فاطمہ کی بات سن کر آج سرمد حیران رہ گیا۔ الحمدللہ میں آپ کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ سچ کہوں تو انسانیت اور پیار اور ہمدردی کا جو عملی مظاہرہ میں نے ان محلے والوں میں دیکھا ہے، وہ دنیا کے کسی اچھی سے اچھی سوسائٹی میں بھی نہیں ملے گا۔ اگر اس روز بچے بر وقت نہ آتے تو شاید ہم تینوں اندر ہی دم گھٹ کے مر جاتے، آج آپ کے ساتھ نہ ہوتے۔ جس طرح انہوں نے بھاگ بھاگ کے آگ بجھائی، کچھ بچوں نے تو اپنے ہاتھ بھی جلا لیے، اپنی پرواہ بھی نہیں کی۔ پھر ان کی ماں نے آ کر جس طرح میری دلجوئی کی، میں ان کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتی۔ بچوں کو بھی انہوں نے سنبھالا، گھر کی صفائی کی۔ میں یہ سمجھ کیوں نہ سکی
کہ اچھے انسانوں سے سوسائٹی بنتی ہے جہاں پر دکھ سکھ بانٹے جاتے ہوں۔ صرف بڑے بڑے مکانوں سے اور عالیشان محلوں سے تو سوسائٹیاں نہیں بنتی نا۔ سرمد، مجھے یہیں رہنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی انہی بچوں جیسا بنانا ہے، ہمدرد اور دوسروں کے کام آنے والا، بڑوں کا ادب کرنے والا، جو دوسرے کے کام آنے کو ہر دم تیار رہتے ہیں۔ در حقیقت وہی انسان قابل عزت ہوتے ہیں۔ سرمد، وہ تو پہلے دن سے ہی ان محلے والوں کا قدردان تھا۔ جب یہاں کے بچے بڑے سب مل کر اس کا سامان ٹرک سے نکلوا کر اندر رکھوا رہے تھے، اس روز ہی وہ ان کا معترف ہو گیا تھا۔ اسے اور کیا چاہیے تھا؟ آج تو ان سے چڑھنے والی فاطمہ نے بھی ان کے حق میں فیصلہ دے دیا تھا، تو وہ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ تو پھر چلیں، وہ علی کو اٹھاتے ہوئے کہنے لگی۔ کہاں بھائی، کہاں جانا ہے؟ بھائی، جن بچوں نے ہمارے گھر کی آگ بجھانے میں اپنے ہاتھ جلائے ہیں، چل کے ان کا حال احوال پوچھتے ہیں، راستے میں کچھ پھل فروٹ لے لیں گے، بچوں کے لیے ان کی پسند کی کچھ اور چیزیں بھی خرید لیتے ہیں، وہ خوش ہو جائیں گے اور ان کے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کریں گے۔ ٹھیک ہے، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ دونوں میاں بیوی بچوں کی انگلی پکڑے خوشی خوشی محلے والوں کا شکریہ ادا کرنے چلے گئے۔ سرمد کے لیے تو ظاہری چیزیں پہلے بھی اہمیت نہیں رکھتی تھیں، وہ تو انسانیت کا گرویدہ تھا ہی، لیکن آج فاطمہ کو بھی سمجھ آ گیا تھا کہ جگہ کے تانگ یا کھلا ہونے سے فرق نہیں پڑتا، بلکہ فرق پڑتا ہے تو ہمدردی اور انسانیت کے جذبات سے۔ کہاں تو فائزہ کہہ رہی تھی اس کے محلے میں جنازہ بیٹھے تو دوسرے گھر والوں کو خبر نہیں ہوتی، اور کہاں اس کے محلے میں لوگوں نے ان کے جنازے اٹھنے سے پہلے ہی ان کو بچا لیا تھا۔ سچ ہے، محبت اور عزت کے حقدار صرف امیر یا بڑے بڑے گھروں میں رہنے والے ہی نہیں، بلکہ اصل انسان ایسی چھوٹی عام بستیوں میں ملتے ہیں جو در حقیقت محبت اور احترام کے حقدار ہوتے ہیں۔ اور فاطمہ کو آج یہ سمجھ آ گیا تھا کہ چھوٹی یا بڑی جگہ سے نہیں، بلکہ انسان کی تربیت سے فرق پڑتا ہے، اور تربیت دینا تو در حقیقت ماں باپ کا کام ہے، نہ کہ سوسائٹی یا محلوں کا۔ کہیں کوٹھیوں اور محلوں میں پرورش پانے والے بھی چور ڈاکو گنڈے بن سکتے ہیں، تو کہیں جھگیوں میں پرورش پانے والے بھی ولی اللہ ہو سکتے ہیں۔ اللہ سب کو ایسا ہی دل بینا عطا فرمائے کہ جو انسانیت، ہمدردی اور رحم دلی کو دنیا کی ظاہری چک و چوند، تعیشات اور عیش و عشرت پہ ترجیح دینا جانتا۔ آمین ثم آمین۔